سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگو اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا احتساب کرے۔ آج تمہارے پاس وقت موجود ہے، اس میں جو ہے اپنا جائزہ لے لو، ابھی اپنا احتساب خود کر لو، ورنہ کل تمہیں پھر احتساب کے لیے پیش ہونا ہوگا اور اس وقت کچھ نہ کر سکو گے۔ 5 لازمی سوالات جو ہر انسان نے اپنے رب کا اس کو جواب دینا ہے، ان 5 سوالات کی تیاری کیا ہو رہی ہے؟ پہلا سوال یہ ہوگا، اللہ رب العالمین پوچھے گا اس دن جب عالمی اجتماع ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب کے سب موجود ہوں گے۔ دائیں دیکھے گا اس کا عمل نظر آئے گا، بائیں دیکھے گا تو اس کا عمل نظر آئے گا، کوئی ساتھی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ماں باپ اپنے بچوں سے دور ہو جائیں گے، بیوی اور شوہر ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے، ہر شخص کو اپنی فکر لگی ہوگی کسی طرح اس دن کے عذاب سے میں اپنے آپ کو محفوظ کر لوں۔ ذرا تصور میں لائیے، اس کیفیت کو تازہ کیجئے جب رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور رب یہ سوال کر رہا ہوگا، بتاؤ زندگی کہاں گزاری؟ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو اپنے مرضی سے آیا تھا، اپنی مرضی سے زندگی گزاری تھی، نہیں، اللہ نے پیدا کیا تھا، اللہ نے یہ عمر دی تھی، 60 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، یہ عمر تم نے کہاں ضائع کی ہے؟ اس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ دوسرا سوال ہوگا، بتاؤ جوانی کہاں ضائع کی ہے؟ جوانی جو اصل عمر ہے، 15 سال سے لے کر 40 سال تک کا جو عرصہ ہے، یہ جو عرصہ ہے اس کے بارے میں اللہ خصوصی سوال کرے گا۔ جب تم شباب کے عالم میں تھے، جب تم قوت اور طاقت کے عالم میں تھے، بتاؤ تم نے اس جوانی کو کہاں ضائع کیا؟ دنیا کی لذتوں میں تم رہے، دنیا کی فکر تمہیں کھائے رہی، دنیا میں انجوائے کرتے رہے، بتاؤ اس عرصے میں تم کیا کر کے آئے ہو؟ تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری زندگی میں، تمہاری جوانی کے عالم میں میرے دین پر حملے ہو رہے تھے، میرے پیغمبر کی توہین ہو رہی تھی، میرے پیغمبر کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، میرے دین کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی، بتاؤ تم نے اس وقت کیا کیا؟ تمہاری اسمبلیوں میں میرے دین کے خلاف قوانین نافذ ہو رہے تھے، تمہاری اسمبلیوں میں شریعت کے خلاف بل پاس ہو رہے تھے، بتاؤ اس عرصے میں تم کیا کر رہے تھے؟ یہ سوال تو لازماً ہر شخص سے ہوگا۔ بتاؤ مسلمان کمزور تھے، جب خواتین پر حملے کیے جا رہے تھے، جب مسلمان مرد اور عورت اور بچے پکار پکار کرتے رہے تھے، کون ہے جو ہمیں اس ظلم سے نجات دے دے؟ اس وقت تم کیا کر رہے تھے؟ تم نے اپنی جوانی کے ذریعے اقامت دین کا کام کیا کہ نہیں؟ تم نے اپنی جوانی کے ذریعے غلبہ دین کا کام کیا کہ نہیں؟ تم نے اپنی جوانی کے ذریعے اشاعت دین کا کام کیا کہ نہیں؟ یہ سوال تو لازماً ہر انسان سے ہوگا۔ تیسرا سوال ہوگا، بتاؤ تم نے مال کیسے کمایا؟ سوال یہ نہیں ہے مال کیوں کمایا، نہیں، جتنا چاہو کماؤ، سوال یہ ہوگا حلال طریقے سے کمایا، حرام طریقے سے کمایا۔ چوتھا سوال یہ ہوگا مال کو خرچ کہاں کیا؟ یہ نہیں کہہ سکتے میرا مال میری مرضی، مال اللہ کی طرف سے دیا ہوا امانت ہے، اس امانت کے بارے میں اللہ پورا پورا آڈٹ لے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، تم نے اس مال کو کہاں ضائع کیا؟
اس مال کے ذریعے تم نے جنت کمائی یا دنیا بنائی؟ اس مال کے ذریعے تم نے اقامت دین میں اپنا مال لگایا کہ نہیں لگایا؟ انفاق فی سبیل اللہ سے کام لیا کہ نہیں لیا؟ میرے دین کے لیے اپنے مال کو پیش کیا کہ نہیں کیا؟ چوتھا سوال یہی ہوگا۔ پانچواں سوال یہ ہوگا جو علم تھا اس پر عمل کتنا کیا؟ انبیاء آئے، کتابیں نازل ہوئی، علماء موجود تھے، درس ہوتے تھے، محافل سیرت ہوتے تھے، محفل پیغام رحمت للعالمین ہوتے تھے۔ بتاؤ تم نے اس میں کتنی شرکت کی؟ بتاؤ اس سے کتنا استفادہ کیا؟ بتاؤ اس میں کتنا تم نے سیکھا اور عمل کیا؟ یہ 5 لازمی سوالات جب تک بندہ اس کا جواب نہ دیتے رب کے دربار سے اس کے قدم ہل نہ سکے گے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص اپنا جائزہ لے لے وہ آنے والے دن کے لیے کیا کر رہا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں آج دار العمل ہے، آج تمہارے عمل کی جزا دنیا میں نہیں ملے گی، کل یوم جزا ہے، کل تم ایک ایک عمل کو محتاج ہو جاؤ گے لیکن اپنے عمل میں اضافہ نہیں کر سکو گے۔ لہذا آج ہی جو ہے اس دار العمل میں اپنے لیے توشہ جمع کر لو۔